ایک بات ہے تو بندہ ہے تھرڈ کلاس قسم کا کوئی بغیرت آدمی. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا, سب کو یہ لگا تھا پرینک آپ لوگوں کو پریشر ڈالنے میں, میں نے کہا تھا اس بار تو ہنی مون کی بات کر رہا ہے. سستی شہرت کے لیے ایک گھٹیا پرینک, اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو آگے چل کر بتائیں گے. اور آپ عمر کے اس حصے میں بھی ہاں کریں تو سب چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ مانگنے آ جاتا ہوں. سینئر اداکارہ صبا فیصل کو دل پھینک نوجوان کی پیشکش. پاکستان کی سینئر اداکارہ صبا فیصل نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں عمر کے اس حصے میں بھی کئی نوجوان لڑکے میسج کر کے شادی کی پیشکش کر چکے ہیں. میسج تو خیر میسج تو بہت آتے ہیں. میسیجز کیسے آتے ہیں؟ میسج تو آتے ہیں کہ جی ابھی بھی اس ایج میں بھی اگر آپ, میں 22 سال کا ہوں, اس ایج میں بھی اگر آپ مجھے جھنڈی دکھائیں تو میں فوراً آ جاؤں اور آپ کا ہاتھ مانگ لوں. میں نے کہا کس سے؟ میرے نواسے سے جو 9 سال کا ہے, جو 8 سال کا ہے, اسی سے مانگ سکتے ہیں. اور اب یمنا زیدی کی ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سے ہم کہیں گے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں. تھی تو میرا فون جو ہے, ہمارے لاہور لینڈنگ تھی تو میرا فون جو ہے جہاز میں ہی رہ گیا, جس کی وجہ سے میں کافی اپسیٹ ہوئی اور میں نے اسٹاف سے کافی لڑائی کی, لیکن موبائل مل گیا مجھے. سو یا تو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ میرا فون مجھے لینا ہے, واپس جانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کہاں یاد آیا آپ کو کہ وہ میرا فون تو رہ گیا؟ امیگریشن پہ یا لگیج لیتے وقت؟ میں سیڑھیاں جب اتر رہی تھی تب مجھے یاد آیا. میں نے انہیں کہا یار مجھے جانے دو, یہ سیڑھیاں تو ہیں, اور سب سے پہلے میں پہلی سیٹ تھی میری بزنس کلاس میں. سو انہوں نے کہا نہیں. اور اب ایمن خان اور منال خان کے فیملی ٹرپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایمن منال السلام علیکم. آپ کے ماشاءاللہ آپ کے ابو جو ہیں ماشاءاللہ اس چیز میں بڑے ایکٹیو ہیں, میں ان کی وجہ سے ان کی کار دیکھنے کی وہ بھی عرض کرتے ہیں. آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ بالکل فیملی کے ساتھ آئے ہیں. بالکل پیاری پیاری گاڑیاں ہیں. میں تو پورا دن کب سے 2 سال سے دیکھ رہی ہوں گاڑیاں, تو انجوائے کرتے ہیں. وچ کار از یور فیوریٹ ون, جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فیوریٹ کار ہے وہاں پہ؟ ہماری اپنی ہے آر کار. ویئر از دی کار؟ چلے میں ایسا کہ دیکھتا ہوں. تھینک یو سو مچ, آل دی بیسٹ, انجوائے. ریحام خان نے ایک بار پھر سلور اسکرین کا رخ کر لیا. حال ہی میں حافظ احمد کے پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی نئی فلم چیما چٹھا اور باجوہ کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی فلم چیما چٹھا اور باجوہ ایک پنجابی لو اسٹوری ہے جسے انہوں نے خود بہت پیار سے قلم بند کیا ہے. ریحام خان کے مطابق یہ فلم ان پنجابیوں کے بارے میں ہے جو بیرون ملک خاص طور سے کینیڈا, برطانیہ یا امریکہ میں مقیم ہیں. انہوں نے بتایا کہ ابھی فلم کی کاسٹنگ جاری ہے. انہیں پرفیکٹ پاکستانی پنجابی ہیرو کی تلاش ہے جس کی عمر تقریباً 26-27 سال ہو. انہوں نے اندیا دیا کہ پہلی فلم کی طرح اس بار بھی نئے چہرے شوبز انڈسٹری میں متعارف کروائیں گی, جبکہ فلم میں ماضی کے فنکار بھی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے. یاد رہے کہ 2016 میں ریلیز ہونے والی کامیاب فلم جانا کو ریحام خان نے پروڈیوس کیا تھا, جس میں ہانی عامر نے ڈیبو کیا تھا, جبکہ بلال اشرف کی بھی بطور ہیرو یہ پہلی فلم تھی جس میں بچوں کے ساتھ ہونے والے جنسی زیادتی کو موضوع بنایا گیا تھا. جانا کی دیگر کاسٹ میں ارمینا رانا, علی رحمان خان, مشی خان اور عجب گل وغیرہ شامل تھے. پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ صبا قمر کے نو میک اپ لک نے مداحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی. بے شمار پاکستانی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی اداکارہ صبا قمر سوشل میڈیا کے ذریعے مداحوں کو اپنی مصروفیات سے باخبر رکھتی ہیں اور مداحوں کی توجہ حاصل کرنے کا فن بخوبی جانتی ہیں. حال ہی میں صبا قمر نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی نو میک اپ لک کو مداحوں کے ساتھ شیئر کیا, جس پر مداح اداکارہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. ان تصاویر پر صبا مداحوں کی جانب سے خوب تعریفیں سمیٹ رہی ہیں, یہاں تک کہ ایک مداح نے کمنٹ میں اداکار سے شادی کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا. بالی ووڈ کے سپر ہٹ فلموں میں منفرد کردار ادا کرنے والے معروف اداکار نواز الدین صدیقی بھی پاکستانی ڈرامہ نگاروں اور اداکاروں کے مداح نکلے. حال ہی میں نواز الدین صدیقی نے جرمنی کے نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹرویو دیا, جہاں انہوں نے فلم بجرنگی بھائی جان میں اپنے کردار چاند نواب کے بارے میں بات کی. نواز الدین صدیقی نے کہا کہ پاکستانی صحافی چاند نواب کا کردار مزاحیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مشکل بھی تھا, اور میں نے اس مشہور کردار کے لیے 100 بار پریکٹس کی تھی کیونکہ ہمیں صرف ایک دن کے لیے ہی ریلوے اسٹیشن پر شوٹنگ کی اجازت ملی تھی. بھارتی اداکار نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک دن تھا, میں نے مسلسل پریکٹس کی اور صرف 1 ٹیک میں اپنا یہ منفرد کردار ادا کیا.
انہوں نے کہا کہ میں نے اس دوران پاکستانی صحافی چاند نواب سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی تھی اور ان کی معصومیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسی غلطیاں دہراتے رہا کریں تاکہ ہمیں بھی مزہ آتا رہے۔ نوازالدین صدیقی نے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں پاکستانی ڈراموں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں بہت زبردست ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی ڈرامہ نگار لاجواب ہیں جبکہ پاکستان کے اداکار بھی شاندار اداکاری کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ بالی ووڈ کے دبنگ سپر اسٹار سلمان خان کی فلم بجرنگی بھائی جان میں پاکستانی رپورٹر کا کردار نوازالدین صدیقی نے ادا کیا تھا، جسے شائقین نے بے حد پسند کیا تھا۔ پاکستان کی معروف گلوکارہ آئمہ بیگ نے اداکار شہباز شگری سے منگنی ٹوٹنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا۔ حال ہی میں آئمہ بیگ نے معروف کامیڈین اداکار میزبان احمد علی بٹ کے پوڈ کاسٹ ایکسکیوز می میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی منگنی ٹوٹنے کی وجہ بتائی۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آئمہ بیگ نے کہا کہ ہمارے درمیان پہلے سے ہی بہت سے مسائل چل رہے تھے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور میں بھی اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ ان میں کچھ لوگ شامل تھے اور میں اب ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتی۔ آئمہ بیگ نے کہا کہ شادی دو لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، اور ہم دونوں کے خاندان بہت اچھے تھے، ان کے درمیان مسائل نہیں تھے، لیکن ہم دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں چل رہی تھیں، اس لیے منگنی توڑنے کا ہمارا باہمی فیصلہ تھا، لیکن یہ بنیادی طور پر میرا فیصلہ تھا۔ گلوکارہ نے کہا کہ ہمارے درمیان چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے رشتہ ختم کرنا بہتر سمجھا، اور جب میں نے سوشل میڈیا پر اس کا اعلان کیا تو لوگوں نے مجھے غلط سمجھا۔ اس رشتے کے دوسرے شخص شہباز شگری کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور صرف مجھے برا بھلا کہا گیا۔ منگنی ٹوٹنے اور تنازعات سے متعلق ٹرولنگ کا سامنا کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے آئمہ بیگ نے کہا کہ میری فیملی نے میرے لیے ایک سپورٹ سسٹم کے طور پر کام کیا۔ میرے بھائی اور بہن مجھ سے سوشل میڈیا ٹرولنگ کو چھپاتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ آئمہ بیگ نے کہا کہ لوگوں کے ٹرولنگ نے نہ صرف میرے ساکھ اور ذہنی سکون کو نقصان پہنچایا بلکہ میرے والدین، بہن، بھائی سب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ گلوکارہ نے جذباتی ہوتے ہوئے مزید کہا کہ جب میری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مجھے خودکشی کے خیالات آتے تھے۔ واضح رہے کہ ستمبر 2022 میں آئمہ بیگ نے اداکار شہباز شگری سے اپنی منگنی ٹوٹنے کا اعلان کیا تھا۔ شازیہ منظور کا لائیو شو میں کامیڈین شیری ننہا پر تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پاکستانی گلوکارہ شازیہ منظور نے مزاح کرنے پر لائیو شو کے دوران کامیڈین شیری ننہا کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ حال ہی میں شازیہ منظور نے ایک مزاحیہ پروگرام میں شرکت کی جہاں گلوکارہ نے کامیڈین شیری ننہا کو ان کے ساتھ نامناسب انداز میں بات کرنے پر تھپڑ رسید کیا۔ شازیہ منظور نے کہا کہ میں نے پچھلی بار بھی ان کی نامناسب جگت کو مزاح کہہ کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن اس بار میں سنجیدہ ہوں۔ آپ خواتین کے ساتھ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ شو کے میزبان اور دیگر کامیڈین بھی گلوکارہ شازیہ منظور کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ شازیہ منظور کے اس رویے پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ملے جلے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم بعد میں شازیہ منظور شو کے میزبان اور کامیڈین نے بتایا کہ یہ سب ڈرامہ تھا، مذاق میں شیری ننہا پر تشدد کیا تھا۔